حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بہروپی آیا، اور بہروپی آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ کچھ اپنا معاملہ پیش کیا، آپ نے پہچان لیا، پھر روپ بدل کے آیا، آپ نے پہچان لیا، تیسری بار پھر روپ بدل کے آیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے فرمایا تم جو چاہے چہرہ بدل کے آ جا، میری نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا۔ وہ ایک دن جو ہے وہ بہروپیہ بن کر کے ایک جو ہے وہ عابد و زاہد کی شکل اختیار کر لیا اور ایک گوفا میں جا کے عبادت کرنے لگا۔ اب دھیرے دھیرے لوگوں کا تاتا بن گیا۔ دیکھتے ہیں آج کل ہمارے یہاں بھی جو ایک دم الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا صوفی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، اور پھر وہاں پہ لائن لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب لوگوں کا جب تاتا بندہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو اولیاء کرام سے بڑا پیار کرتے تھے، آپ بھی چلے، جب چلے تو دیکھا کہ وہ گردن جھکائے ہوئے عبادت کے اندر مصروف ہے، اس نے نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ آپ نے سلام کیا، وہ نظر اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اس کے سامنے جا کر کے ادب سے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، لیکن وہ بالکل توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور کافی دیر کے بعد میں جب آپ نے اس سے دعا کی درخواست کی، اس نے چہرہ اٹھا کے کہا مجھے آپ پہچان نہیں پائے، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ آپ نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں پہچان پایا۔ کہا کہ جب میں نے اللہ والوں کا جو ہے وہ رنگ ڈھنگ اختیار کیا تو بادشاہ بھی مجھے نہ پہچان پایا۔ آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور صحیح معنوں میں اللہ کا ولی بننے کی میں کوشش کروں گا۔ اب آپ دیکھیں بندہ جو ہے وہ جب اس طرح کا جو کچھ زاویہ اختیار کرتا ہے تو اچھے لوگ نہیں پہچان پاتے، اچھے لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو پھر ہماری جو عوام ہے وہ کیسے ان کو پہچان پائے گی؟ اور کرتب دکھانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ آج کل تو کرتبوں کا بڑا ماحول ہے، بڑے چمتکار دکھائے جا رہے ہیں، اور لوگ کیا کیا جو ہے وہ دیکھ کر کے گمراہیت کا شکار ہو۔ جہانگیر کے دربار میں ایک آیا تھا کرشمہ دکھانے والا، اس نے کہا کہ بادشاہ میری بیوی کو آپ سنبھال کر کے رکھیں، میرا ایک دشمن آسمان میں ہے، اس سے میں جنگ کر کے آتا ہوں۔ اور بادشاہ نے محل میں بھیج دیا اس کی بیوی کو، اس نے ایک رسی لٹکائی اور جہانگیر کے دربار کے اندر وہ آسمان پہ چڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک ہاتھ کٹ کے گرا، پھر پاؤں کٹ کے گرا، پھر سر کٹ کے گرا۔ بیوی روتی ہوئی اندر سے آئی اور اپنے شوہر کے ساتھ جل کر کے راکھ ہو گئی۔ اب لوگ سمجھے کہ وہ بھی مر گیا اور اس کی بیوی بھی مر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ وہ رسی سے نیچے اتر کر کے آیا، کہا بادشاہ میری بیوی کہاں ہے؟ کہا وہ تو جل گئی۔ اس نے آواز دی اپنی بیوی کو باہر نکل کے آ، بھرے دربار کی بات ہے، بیوی اندر سے نکل کر کے باہر آئی۔ اب بتاؤ بادشاہ کے دربار کے اندر کرشمہ دکھایا جا رہا ہے، لوگ سمجھ دونوں مر گئے آنکھوں کے ساتھ۔ تو یہ سب چمتکار، یہ نظر بندی، یہ شوبدہ بازی، یہ جادوگری، یہ سب تو عام ہے، ہر دور کے اندر یہ سب ہوتا رہا ہے۔ آج کا یہ سب نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر ان لوگوں کا دور دورہ رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔